شاہ صاحب آج میں بڑا ایک چپتا ہوا سوال لے کر آیا ہوں۔ جی تو غنیت الطالبین جو کتاب ہے وہ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں بہت سارے فرقوں کا ذکر کیا ہاں، اور اس میں انہوں نے حنفیہ کو گمراہ لکھا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ یہ جو احناف کے جو مخالفین ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر کچھ وہ لوگ ہیں جو احناف بالعموم اور ہم اہل السنہ والجماعت سے بالخصوص جن کو پریشانی ہوتی ہے، جی وہ اس طرح کی عبارات نکال نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں، یعنی ہمارا یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، ان کے اپنے پیر نے، سرکار بغداد نے، سیدنا شیخ عبد القادر محبوب سبحانی نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ جی تو یہاں پر شیخ صاحب سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، میں ناظرین کو بھی کہوں گا کہ یہ بات یاد رکھیے کہ کتابوں کے اندر جتنی بھی کتابیں آج تک بزرگان دین کی لکھی گئی ہیں ان کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ اس کے ثبوت آپ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا تحفہ دیکھ ان کا فتاویٰ دیکھ لیجئے، ان کے مقالات دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے دیگر بزرگوں کی جو کتابیں ان کے اندر بھی گائے بگائے آپ کو تحریفات کی نشانیاں ملیں گی، اور بلکہ کچھ کتابیں تو ایسی بھی ہوئی ہیں کہ ان بزرگوں کی زندگی کے اندر ہی ان کی کتابوں کے اندر تعریف ہوئی ہے۔ یعنی تعریف سے مراد یہ ہے کہ لفظ کچھ لکھا ہوا تھا اور وہاں پر کچھ لکھ دیا گیا، چونکہ اب وہ دور جو ہے وہ ایسا پرنٹنگ پریس کا دور تو تھا نہیں، جی ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی اور پھر ان کو شائع کیا جاتا تھا۔ تو اس دور میں لوگوں نے جو ہے کچھ کا کچھ لکھ کر جو ہے وہ آگے کتابوں کو بڑھایا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ غنیت الطالبین حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی کتاب ہے، ہمارے مرشد ہے، ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن آپ غنیت الطالبین کے جو نسخے جو عرب سے چھپتے ہیں، جی دارالکتب العلمیہ سے چھپتے ہیں، یہ جو لوگ زیادہ شور کرتے ہیں، جی اس کتاب کو اٹھا اٹھا کے گھومتے لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کا پسندیدہ جو پریس ہے دارالکتب العلمیہ ہے، جی اور بالخصوص یہ جو مرزا جیلمی صاحب ہیں ان کا بھی پسندیدہ پریس یہی ہے دارالکتب العلمیہ۔ جی اس کا جو چھاپا ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد یعنی اس یہاں سے جو کتاب چھپی ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اگر آپ اس کے بعد یہ جو قدیمی کتب خانے سے غنیت الطالبین جو چھپی ہے اگر آپ جو ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر جو ہے وہ حنفیہ کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر غسانیہ کا لفظ ہے۔ اچھا سرکار بغداد نے جس فرقے کو یا جس گروہ کو یا جس مذہب کو گمراہ کہا ہے وہ مذہب جو ہے وہ غسانیہ کا لفظ تھا، اس لفظ کو وہاں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر حنفیہ کا لفظ ڈال دیا گیا۔ اچھا یہ کاروائی بعد کی ہے، سرکار بغداد کا اپنا کام نہیں ہے۔ اب یہ جو غنیت الطالبین کا ترجمہ جو جماعت اہل حدیث کے جو ایک عالم ہے مبشر لاہوری، انہوں نے جو ترجمہ کیے تو انہوں نے نیچے حاشیے میں یہ لکھا بھی ہے، اس بات کو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہاں پر حنفیہ کی جگہ غسانیہ کا لفظ تھا، اور انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر تحریفات ہوئی ہیں۔ اچھا اب یہ حنفیہ کی جگہ غسانیہ کا لفظ ہے، یہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، یہ چل رہا ہے اسکرین پر۔ اس کے بعد اب میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، آپ نے کہا کہ شاہ صاحب میں بڑا چبھتا سا سوال لے کر آیا ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور سرکار بغداد حنفیہ کی ہجو بھی کریں، ان کی مذمت بھی کریں جی اور دوسری طرف ان کی تعریف بھی کریں؟ اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اسکرین پر صفحہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کتنے ادب سے لیتے ہیں اچھا کہ آپ نے فرمایا کہ وہوا، ایک جگہ پر لکھتے ہیں وہوا مذہب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان۔ واہ واہ امام اعظم کہہ رہے حضرت سرکار امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، تو ان کو امام اعظم بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے مذہب کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے مذہب کو اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کر رہے واہ کہ غنیت الطالبین کے اندر آپ نے جن مقامات پر فقہی مسائل چھیڑے جی ان مقامات پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جہاں پر مذہب آیا ہے نبیذ تمر کے پینے کا جو مسئلہ ہے، تو وہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبیذ تمر پیتا ہے مقلدا لابی حنیفہ فہو جائز جازہ،
یہ الفاظ ہیں آپ کے کہ اگر امام اعظم کا مقلد بن کے نبیذ تمر پیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. امام اعظم کا لفظ بھی لکھ رہے ہیں اور جو ہے وہ گمراہ بھی لکھ رہے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں بعد کے لوگوں کی کارروائی ہے. اس کارروائی کا اور اس لفظ کا حضور والی بغداد کی ذات اقدس سے کوئی بھی تعلق, کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. اللہ جل مجدہ الکریم میری ملت کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین.